چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ عہد عہد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہیں، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے۔ بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جس نے آواز دی تھی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور مفسر اعظم تاج ملت حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، شہزادہ حضور تاج ملت حضرت علامہ عمران رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں مدظ اللہ العالی، مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ، بزرگ عالم دین حضرت علامہ قاضی شہید عالم صاحب، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا،
سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج سبحان بھی، اللہ، سبحان سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل شاعر عشق و محبت بریلی شریف کے اندر امام عشق و محبت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے 107ویں عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم حضور منانی میاں کے چہرے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت کے چہرے کی رانائیاں کو محسوس کرتے ہیں اور انشاءاللہ محسوس کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ اظہری میاں رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم امام احمد رضا کی چہرے کی یادوں کو محسوس کرتے تھے، اور اب اس خانوادے میں یہ ان سب بھائیوں میں یہ آخری چہرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عمر نو عطا فرمائے، اللہم صحت و آمین۔ عافیت کے ساتھ اس عمر میں بھی یہ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جامعہ نوریہ جو حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے، جس کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے اخلاص والے ہاتھوں سے گویا کہ اس کی بنیاد رکھی ہے، اور حضور منانی میاں نے اس کو پروان چڑھانے میں پوری کوششیں کی ہے، اور یہاں کے اساتذہ نے بڑی محنت سے اس ادارے کو جو ہے وہ ایسا درخت بنا دیا جس کے پھل کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پھولوں کو ہم مہکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے پھول اہل سنت کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور حضور منانی میاں نے جو اعلان فرمایا کہ یہ مسجد جو نوری مسجد ہے یہ 5000 لوگوں کے لیے بنی، اب 25,000 کے لیے بن جائے، اللہ کرے جلد سے وہ دن آئے کہ حضرت کی حیات میں یہ مسجد 25,000 مصلیوں پر مشتمل جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ بریلی شریف میں بیان کے لیے خطاب کے لیے کون آتا ہے؟ یہاں تو اصل حاضری امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 108 علوم و فنون پر جو ہے وہ محبت اور عشق کے دریا بہائے ہیں، اور لوگوں کی عقلوں کو جو ہے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امام کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، جو فن حدیث کا بھی امام تھا، فن تفسیر کا بھی امام تھا، جو اللہ اکبر نعت گوئی کے فن کا بھی امام تھا، بلکہ جو فنون ہم ذکر کرتے ہیں وہ تمام علوم و فنون کا امام تھا، بلکہ وہ عشق و محبت کا بھی امام تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ مغرب سے یہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، حضور تاج الشریعہ کے قل پر مکمل ہونا تھی لیکن تاخیر ہوئی، اور مجھے خود بھی ایک دوسری محفل میں شریک ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت مختصر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنی جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو امام اہل سنت کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یہاں بہت مختصر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو، اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقت
سمجھتے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں، تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ احد احد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں، یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں، اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہے، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے۔ بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جس نے آواز دی تھی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تصنیف فرمایا تھا، اس کا نام ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح، نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں۔ میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں۔ عرس رضوی میں آنے والوں، اپنی آمد کو بامقصد بناؤ، صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو
چند سیکنڈ میں چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں، میری گفتگو دھیان سے سننا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی، میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہار والے بعد ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو، دیندار بنیے۔ دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار؟ ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 1، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے گلی سجائی تھی، لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا لیا تھا۔ تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا، یہ یادیں تازہ رہے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ
मुस्तफा से भी सजा लीजिए। दीनदार इस तरह से बनिए, लेन देन का मामला हो, पड़ोसियों का मामला हो, बीवी का मामला हो, माँ बाप का मामला हो, उलमा का मामला हो, मशाइख का मामला हो, हर मामले में दीन को मद्देनजर रखिए, शरीयत को फॉलो कीजिए, दीन को फॉलो कीजिए और ये ज़हन बना लीजिए कि हमारे लिए निजात का जरिया यही है कि हम अपने दीन पर चलें। मुस्तफा जान रहमत ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलें। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूबा फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को महबूब रखते हो तो मुस्तफा जान रहमत का इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनके पीछे पीछे चलो। जो मुस्तफा जान रहमत की पैरवी करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह जिसको महबूब बना लेगा उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो पहली चीज दीनदार बनिए। दूसरी चीज तालीमी इदारे कायम करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि 1500 साला जश्न के मौके पर हम बहुत कुछ करेंगे, कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन तालीमी इदारों पर मेहनत कीजिए, अच्छे तालीमी इदारे कायम कीजिए ताकि हम रहें न रहें 1500 साला मिलाद मुस्तफ़ा की यादगार इन इदारों की शक्लों में कायम रहे। हम और जगह पर अपनी दौलत को खर्च करने की बजाय दानिशगाहों पर, तालीम गाहों पर, इदारों पर दौलत को खर्च करने की कोशिश करें, माल को खर्च करने की कोशिश करें। आज मुसलमानों का माल पता नहीं कहां कहां खर्च हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कहूं, हमें बहुत खुशी हुई है, बड़ी मसरत हुई है कि दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन और यहाँ के शहजादों ने ऐलान किया कि जो लोग डीजे बजाते हुए चादर लाएंगे उनकी चादर दरगाह आला हजरत पर चढ़ाई नहीं जाएगी। वरना पिछले साल हमने देखा कि अल्लाह अकबर इतनी लंबी लंबी चादरें। आपसे पूछता हूं उस मुजद्दिद के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने ये मेहनत की थी, ये कहा था कि दरगाह पर अगर एक चादर है तो दूसरी चादर न डाली जाए। अल्लाह अकबर, ऐसी मेहनत करने वाला मुजद्दिद जिसने कौम को ये शऊर दिया हो, ये फिक्र दी हो कि दरगाहें चादर की मोहताज नहीं है बल्कि तुम्हारे मोहल्ले की बेवाएं चादरों की मोहताज है, तुम्हारे मोहल्ले की गरीब बेटियां चादरों की मोहताज है। दरगाहों पर चादर डालने से जो अजर मिलेगा उससे ज्यादा अजर मोहल्ले की और रिश्तेदारों की बेवाओं के सरों पर तुम्हें चादर डालने से मिलेगा। यहाँ तो एक चादर निशानी के लिए काफी है, अलामत के लिए काफी है। जिस मुजद्दिद ने बिदात और खुराफात का जो है वो बाइकाट किया हो, अगर उन्हीं के आस्थाने पर हम बिदात और खुराफात करेंगे तो बताओ इमाम अहले सुन्नत के दिल पे क्या गुजरेगी? बताओ सुन्नियों, इमाम के दिल को खुश करने आए हो या इमाम का दिल दुखाने आए हो? इसलिए उनसे इमाम अहले सुन्नत को बिदात और खुराफात से इतना पाक कर दो ताकि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए अगर शरई उर्स देखना है तो बरेली का उर्स देख लिया जाए, वहां शरीयत के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, उर्से रज़वी, नारे तकबीर। हम चादर डालने के मुखालिफ, चादर डालिए, शरीयत मुताहरा ने जितनी इजाजत दी उसके मुताबिक डालिए, लेकिन ये बात कहता हूं 51,000 की चादर चढ़ाने की बजाय 1,000 की चादर चढ़ाइए। 50,000 रुपये तालीम के नाम पे, आला हजरत के नाम पे खर्च कर दीजिए, मुफ्ती आजम के नाम पे खर्च कर दीजिए, गौसे आजम के नाम पे खर्च कर दीजिए, गरीब नवाज के नाम पे खर्च कर दीजिए। इसलिए कि आला हजरत इल्म दोस्त शख्सियत थे, उन्होंने इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं हमारे महरेरा मुताहरा के जो है वो सरकारे नूर हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद के साहिब सज्जादा रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद नजीब हैदर मियां साहब किबला अक्सर उर्सों में ऐलान करते हैं कि जो है वो उर्स के अंदर आप कुछ और खरीदने की बजाय किताबें खरीद कर ले जाइए और अपने मोहल्ले के इमामों को तोहफे में दीजिए, अपने उलमा को तोहफे में दीजिए, अपने मशाइख को तोहफे में दीजिए। अरे आप नहीं पढ़ सकते, उलमा किताबें पढ़ेंगे तो जब तक उनका इल्म लोगों की रहनुमाई करता रहेगा उसका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा। आपके मरहूमीन
کو ملتا رہے گا. خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجئے. میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجئے اور یہ کوشش کیجئے تعلیم گاہیں بھی بنائیے. تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. ماہرہ شریف کا یہ پیغام آپ نے بارہا سنا ہوگا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجئے. کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو, اللہ اکبر, اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجئے. 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے. اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے. اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے. اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, ضرورت بنو, بوجھ مت بنو. ایک بات دیکھو, کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے. کیڑے کو کوئی پالتا ہے, کیڑے کو کوئی خریدتا ہے؟ کیڑے بیچے جاتے ہیں؟ نہیں بیچے جاتے, سب کیڑے مارے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا, ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے. کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے, ریشم ملتا ہے. اب پتا چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب مسلمانوں بتاؤ, جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو, ضرورت بنو. اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا, علم کی طرف. یہ بھی بات بتا دوں, اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ, بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر امام احمد رضا نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا. صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا, محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا, ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا, مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا, صدر الشریعہ نے حافظ ملت کو بنایا اور حافظ ملت نے لاکھوں مصباحیان علماء امت کو عطا فرمایا. مسلک اعلی حضرت, عرس اعلی حضرت حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ. اگر آج اشرفیہ جیسی عمارت چمک رہی ہے, جامع نوریہ جیسی عمارت چمک رہی ہے, جامع الرضا جیسی عمارت چمک رہی ہے, جامع قادریہ ریچھا جیسی عمارت چمک رہی ہے, برکات رضا, اور اس طریقے سے اہل سنت کے جتنے ادارے ہیں دیکھ لیجئے یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. پتا چلا ایک اچھا انسان کتنے اچھے انسان بناتا ہے. تو یاد رکھیے, اچھی عمارتیں بھی بنائیے, اچھے انسان بھی بنائیے. اور آخری بات, دیندار بنو, تعلیم پہ محنت کرو اور مالدار بنو. مالدار کیسے بنو گے؟ موبائل چوری کر کے نہیں, جوا کھیل کے نہیں, موبائل پر جوا کھیل کے نہیں, سٹوں کا دھندا کر کے نہیں, شراب بیچ کر نہیں, نشہ بیچ کر نہیں, بلکہ حلال کے ذریعے سے محنت کرو. محنت کرو مالداری پر, اس لیے کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے. اگر مسلمان ہندوستان کا 10 سال تک محنت کرے مالدار بننے کے لیے, صحیح سمت میں محنت کرے, ایزی منی کے چکر میں حرام کی طرف نہ جانا, شارٹ کٹ میں مالدار اور کروڑپتی بننے کی چکر میں حرام کی طرف مت جانا, بلکہ محنت کرو. محنت میں برکت ہے. یہ جو نوجوان ہمارے 8-8 گھنٹہ
5-5 घंटा 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं। मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है उसके बारे में भी कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो, अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए कोई प्लान नहीं किया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना मत सोचो, बल्कि अपने दाएं बाएं का सोचो, अपने पड़ोसियों का सोचो, अपने साथियों का सोचो। एक मुकर्रिर कामयाब है, वो दूसरे मुकर्रिरों को भी कामयाब करने की कोशिश करे। एक नातखा कामयाब है, वो दूसरे नातखानों को भी कामयाब बनाने की कोशिश करे। एक आलिम कामयाब है, वो दूसरे उलमा पर भी कामयाबी के लिए तवज्जो करे। एक ताजिर कामयाब है, वो दूसरे ताजिरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करे। एक मुर्शिद पीर कामयाब है, वो दूसरे पीरों की भी कामयाबी के लिए कोशिश करे। और इसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप माजी करीब में बहुत देख सकते हैं, उसके जिक्र का यहाँ वक्त नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत जहाँ बड़े आलिम थे वहीं बड़े मुफक्किर भी थे, बड़े अजीम सियासतदान भी थे, बड़े अजीम आशिक रसूल भी थे। इमाम के उर्स में आए हो, ये 3 निकात अपने साथ लेकर के जाओ। एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को धक्का देकर गड़े में गिराने की बजाय उठाने की कोशिश करो। याद रखना, गड़ों में गिराने वाले कभी तरक्की नहीं किया करते, हमेशा उठाने वाले तरक्की किया करते हैं। इमाम अहमद रजा ने उठाया, और जब उठाया तो इमाम अहमद रजा गिरे नहीं रहे। इमाम ने दूसरों को उठाया अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने उनको उठाया अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए हिंद वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, सिंध वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अरब वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अजम वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं। और याद रखना, सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो महबूब की उम्मत से भी सच्चा प्यार करता है। ये कैसी बात है कि हुजूर से तो इश्क है और हुजूर की उम्मत के लिए दिल में जलन है, दिल में चुभन है, मोमिनों के लिए दिल में हसद है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीखो, अपने बुजुर्गों से दीन सीखो। बस मैं अपनी बात इतनी कह के मुकम्मल करता हूँ। उर्स रज़वी में आए हो तो कोई ना कोई मकसद लेके जाओ, एम लेकर के जाओ और मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। शरीयत मुताहरा की रोशनी में, हुदूद शरा में रहकर कोई हम पर टिप्पणी ना कर सके, कोई हम पर नुक्ताचीनी ना कर सके। लोग बस इतना कहें कि इमाम अहमद रजा के नाम लेवाओं को हमने देखा, इल्म में इनका मेयार अलग है, तक़वे में इनका मेयार अलग है, परहेजगारी में इनका मेयार अलग है। जो लोग मसलक आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हमने तसल्लुब में भी उनको देखा, तफक्को में भी उनको देखा, इल्म हदीस में भी उनको देखा, खैर खाई में भी उनको देखा कि वो इमाम अहमद रजा की तालीम पर चलते नजर आते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको फिक्र इमाम अहमद रजा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और थोड़ी मोड़ी अपनी मर्जी की फिक्र नहीं, बल्कि जो मुकम्मल फिक्र रजा थी, अल्लाह उस मुकम्मल फिक्र रजा को हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हाथ से दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुकम्मल फिक्र रजा क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इमाम अहमद रजा की चौखट आबाद रहे। अल्लाह उनके मजार पर रहमत और नूर की क़यामत तक बरसात फरमाए। अल्लाह उनकी नस्लों को भी मुकम्मल तौर पर उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम गुलामों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और उनकी फिक्र ये थी, लहद में इश्क रुखे शह का दाग
لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے